السلام علیکم ناظرین، کچن فوڈ سیکریٹس میں حاضر ہے حافظ علی آج نئی ریسیپی کے ساتھ۔ جی ناظرین، آج میں بنانے والا ہوں بیسن کی برفی، یعنی کہ بیسن کی پجیری بھی کہتے ہیں اس کو۔ آپ بھی گھر میں بنائیں، انشاءاللہ بہت زبردست بنے گی۔ اس کے لیے جو چیزیں مجھے چاہیے میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں۔ ان چیزوں کو آپ نے کتنی مقدار میں لینا ہے اور کون کون سی چیزیں لینی ہیں، تو آئے شروع کرتے ہیں۔ ایک پیالی میں نے لیے بادام، ایک پیالی یہ میں نے تل لی ہے، ایک پیالی ہی میں نے چینی لی ہے۔ یہ پھول مکھانے ہیں، یہ مارکیٹ میں مل جاتے ہیں، تقریباً یہ 50 روپے کے ہیں۔ یہ چاروں گوند کہتے ہیں اس کو، یہ بہت اچھی ہوتی ہیں کمر وغیرہ کے لیے، یہ لے لیں۔ یہ کھجوریں ہیں، اس طرح سے میں نے کش کر لیے۔ یہ آدھا کلو کھجوریں میں نے لی ہیں، یہ مزید میں ان کو بھی اس طریقے سے کش کر لینا، یہ دکھانے کے لیے آپ کو میں نے بتانے کے لیے اس طریقے سے آپ نے اس کو باریک کش کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے کشمش لے لیے، تقریباً ایک پیالی کے قریب ہے، اور یہ ایک پاؤ جو ہے گری، اس کو میں اس طریقے سے باریک پراٹھا بنا لیا اس کا۔ اور اس کے بعد یہ بیسن ہے، آدھا کلو بیسن ہے میرے پاس۔ ہم نے آدھا کلو بیسن بنانے کے لیے یہ تمام اجزاء جو ہیں ان کو لے لیے۔ اجزاء جو آپ اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں۔ اب ہم نے سب سے پہلے کرنا ہے یہ ہے کہ یہ پھول مکھانے اور یہ چاروں گوندیں جائیں، ان کو آئل میں فرائی پین میں ڈال کے تھوڑا سا آئل، اس میں ہم اس کو پہلے فرائی کریں گے۔ جب یہ پھول جائیں گی، یہ بھی پھول جائیں گے، بالکل سفید سفید کلر کے ہو جائیں گے، پھر ہم ان کو گرائنڈ کر لیں گے۔ اس کے بعد یہ تل جو ہیں ان کو اور یہ بادام، ان کو فرائی پین میں تھوڑا سا بھون کے ان کو ہم کریں گے، ان کو بھی گرائنڈ کر لیں گے۔ تو آئے اب شروع کرتے ہیں ان کو، سب چیزوں کو میں پہلے گرائنڈ کر لیتا ہوں۔ یہ بادام پہلے میں بھون لیتا ہوں۔ جی ناظرین، یہ بادام جو ہے تھوڑے تھوڑے میں نے بھون لیے، یہ دیکھ تھوڑے سے بھون گئے ہیں۔ اب ان کو کسی برتن میں نکال لیتا ہوں۔ اب یہ جو تل ہے، ایک پیالی تل کی یہ میں ڈال دیتا ہوں۔ ساتھ ساتھ آپ نے چمچ کو ہلاتے جانا تاکہ یہ جلے نہ، اگر جل جائیں گے تو اس کا ٹیسٹ ذائقہ سارا خراب ہو جائے گا۔ یہ تل جو ہیں یہ بھی روسٹ ہو گئے ہیں، اب ہم ان کو بھی کسی برتن میں نکال لیتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ میں نے دیسی گھی جو ہے یہ میں نے رکھ دیا چولہے کے اوپر، یہ گرم ہو گیا ہے کافی۔ اب اس میں یہ جو چارے گوندے ہیں ان کو میں روسٹ کروں گا، اور ساتھ میں جو پھول مکھانے ہیں ان کو، یہ دیکھیں یہ پھول مکھانے ہم ان کو پہلے کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کو روسٹ نہیں کرتے ویسے کر لیں گے تو یہ ان میں چیڑا پن ہوتا ہے، یعنی کہ نا یہ آپ سے کٹیں گے نہیں، گرینڈ نہیں ہوں گے۔ اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو یہ بالکل باریک ہو جائیں گے صحیح طریقے سے، اور اس کا خوشبو اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں پہلے ان کو بھون رہا ہوں، یہ یعنی کہ اس کو فرائی کر رہا ہوں آئل کے اندر۔ چولہا جو ہے میں نے سلو رکھا ہوا ہے، زیادہ تیز نہیں کرنا آپ نے، ورنہ یہ جل جائیں گے۔ بس یہ ہو گئے ہیں، اب میں اس کو نکال لیتا ہوں۔ اب میں چاروں گوندیں جو ہیں ان کو فرائی کر لیتا ہوں، اس کو تل لیتا ہوں۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو گھی، دیسی گھی جو ہے اسی کے اندر آپ نے اس کو تل لینا ہے، یعنی فرائی کر لینا ہے۔ جب یہ ساری پھول جائیں گے اچھی طریقے سے تو پھر میں اس کو نکال لوں گا کسی پلیٹ میں۔ یہ لیں جی، یہ تقریباً پھولتی جا رہی ہے ساری۔ اب میں اس کو نکال لیتا ہوں۔ اب میں ان تمام چیزوں کو گرائنڈ کر لیتا ہوں اچھی طریقے سے۔ جی ناظرین، میں نے ایک ساس پین لے لیا، اس میں ہم اب چینی کی جو ہے چاش بنائیں گے۔ یہ جو ایک پیالی چینی میں نے آپ کو بتائی تھی، یہ ایک پیالی چینی کی اس میں چلے گی۔ اب اس میں پانی ڈالتا ہوں، آدھی پیالی میں اس میں پانی کی ڈال دیتا ہوں۔ اب اس کا چولہا جو میں نے سلو کر دیا، اب اس کی میں چاش بناتا ہوں، ہلکی ہلکی آگ پہ یہ پک جائے گا۔ آپ نے اس کو اس طریقے سے پکانا ہے کہ اس کی وہ جو ایک تار بنتی ہے، یعنی کہ ہارڈ ہو جائے، وہ نہیں بنانا، آپ نے اس کو تھوڑا پکانا ہے بس۔ جی ناظرین، اب پنجیری بناتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے کڑھائی کے چولہے پہ رکھ دیا،
یہ 3 پاؤ میں نے دیسی گھی لیے. یہ میں نے چھوٹی الائچی لی ہیں، تقریباً 7-8 الائچی لی ہیں. ان کے میں نے بیج الگ سے کر لی ہیں. یہ اس میں ڈال دیتا ہوں. جی گھی گرم ہو گیا. اب اس میں یہ بیسن تھا، یہ آدھا کلو بیسن یہ میں ڈال دیتا ہوں اس میں. اب بیسن کو ہم اس گھی کے اندر بھونیں گے اچھی طریقے سے. اس طریقے سے کرتے جانا تاکہ اس کی جو گٹھلیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں. گھی کی مقدار سے اگر آپ کو یہ بیسن کم لگتا ہے تو آپ اس میں اور ڈال سکتے ہیں. میں تھوڑا سا اور ڈالنے لگا ہوں کیونکہ یہ گھی جو ہے تھوڑا زیادہ ہے اور بیسن میں تھوڑا سا اور ڈال لیتا ہوں. اس طریقے سے یہ زیادہ میلٹ ہو گئے. تھوڑا سا ہم نے اس کو ہارڈ رکھنا ہے. یہ دیکھیں اس طریقے سے اتنا جو ہے نا اس کو ہارڈ ہونا چاہیے. تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو بھونتے جائیں. یہ آئل، یہ جو گھی اس میں ڈالا ہوا ہے یہ جب بھون کے الگ ہونا شروع ہو جائے گا، اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی بیسن کی، تو پھر ہم دوسری چیزیں جو ہیں اس میں شامل کر دیں گے. جی ناظرین یہ دیکھیں جی بیسن جو ہے یہ بھن گیا. یہ 5-6 منٹ ہو گئے اس کو میں نے سلو آگ پہ بھونتے ہوئے. یہ اس نے آئل چھوڑ دیا ہے، خوشبو بھی بہت اچھی آنا شروع ہو گئی ہے. اب ہم اس میں دوسری چیزیں جو ہیں وہ استعمال کریں گے. اب میں اس میں ڈالتا ہوں یہ جو تل تھے میں نے ان کو گرائنڈ کر لیا تھا، یہ ڈال دیتا ہے. یہ جو چارے گوندے اور دوسرا پھول مکھانے تھے ان کو میں نے باریک پیس لیا تھا گھی کے اندر فرائی کر کے. اب میں اس میں کشمش ڈال دیتا ہوں. ساتھ ساتھ آپ نے اس کو اس طریقے سے بھونتے جانا ہے، ہلاتے جانا ہے اور یہ چیزیں ڈالتے جانا ہے اس طریقے سے. چولہا جو ہے میں نے بالکل ہی مدھم کر دیا ہے، ہلکی سی اس کی صرف لائٹ آن ہے. آپ نے چولہا تیز نہیں کرنا، بالکل سلو کر دینا، ہلکے سے ہلکا. اب اس میں یہ کوکونٹ جو ہے یہ ڈال دیتا ہوں. یہ جو کھجوریں تھیں ان کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے، یہ ڈال دیتا ہوں اس میں. آپ اس کے اندر چھہارے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں کھجوریں استعمال کر رہا ہوں. یہ کوٹے ہوئے بادام جو تھے وہ میں ڈال دیتا ہوں اس میں. اب میں اس میں شیرہ ڈال دیتا ہوں چینی کا جو بنایا تھا. اس کی میں نے بالکل ہارڈ نہیں کیا تھا تاکہ اس کی تار نہ بنے. یہ دیکھیں اس طریقے سے شیرہ بنایا میں نے اس کا. یہ پنجیری بالکل تیار ہو گئی ہے. اب ہم اس کو کسی برتن کے اندر نکال لیتے ہیں، کسی پرات وغیرہ کے اندر. اگر آپ اس کو ایسے ہی رکھنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی رکھ لیں، اور اگر آپ اس کو ٹکڑیاں بنانا چاہتے ہیں ان کی تو کسی پرات وغیرہ میں ڈال کے، بڑے برتن میں ڈال کے تو اس کو پریس کر دیں گے. اس کے بعد اس کو کاٹ کے اس کی ٹکڑیاں بنا لیں گے. یہ لیں، یہ میں نے اس کو ڈال دیا پرات کے اندر. اس کو ہم اس طرح سے پریس کر دیتے ہیں اس طریقے سے. یہ میں نے اس کو پریس کر دیا اس پرات کے اندر اس طریقے سے. جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا بالکل تو پھر ہم اس کو کسی چھری وغیرہ کے ساتھ کاٹ لیں گے، اس کے پیسز بنا لیں گے ٹکڑیوں کی شکل میں. بہت مزے کی بنی ہے، بہت زبردست بنتی ہے. اس میں ڈرائی فروٹس کا استعمال کیا جاتا ہے، دیسی گھی استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے یہ بہت زبردست ہوتی ہے صحت کے لیے. تو آپ بھی گھر میں بنائیں. تو امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ریسپی بھی پسند آئے گی. ماشاءاللہ سے بالکل تیار ہے. اب اس کو ہم ٹھنڈا کر کے ٹکڑیاں شکل میں کاٹ لیں گے. بہت زبردست لگ رہی ہے، دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی اتنی ہی مزے کی ہے. آپ بھی گھر میں بنائیں، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا آپ کو بھی بنانے کا. جو میں آپ کو ریسپی دکھاتا ہوں بنا کے تھوڑی لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ ہے کہ میں آپ کو بالکل ترتیب کے ساتھ جو بھی چیز ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو
صحیح طریقے سے اس کی سمجھ بھی آ جائے اور آپ اس کو اسی طریقے سے بنائیں تاکہ اس کا جو ریئل ٹیسٹ ہے وہ آپ کو مل سکے۔ تو امید ہے ناظرین آپ کو میری آج کی ریسیپی یہ پسند آئی ہوگی۔ جن حضرات نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کر دیا کریں، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، واٹس ایپ پہ۔ باقی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔